بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن میں دعوت خطاب دیاں گا ساڈے اج دے مقرر خطیب اسلام وکیل صحابہ محترم جناب حضرت مولانا حافظ محمد وقاص احمد فروقی صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں کے گزارش کراں گا اپنی گفتگو فرمان۔ انہاں دا موضوع ہے انسان پریشان کیوں ہے، اس موضوع تے انشاءاللہ گفتگو ہوئے گی۔ محترم جناب خطیب اسلام وکیل صحابہ حضرت مولانا حافظ محمد وقاص احمد فروقی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ في مقام الآخر ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، میں تو نادان ہی تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، میں تو نادان ہی تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا،
پر لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا، پر لاج رکھ لی میرے اللہ نے تجھے رسوا نہ کیا۔ اور بات دل میں ہی تھی، دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا۔ بات دل میں ہی تھی، دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا۔ ایسا کون جس نے زبان کا تکلف بھی گوارا نہ کیا، میں تو نادان ہی تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، پر لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس گئے گزرے دور کے اندر صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد قرآن اور حدیث سیکھنے سکھانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے۔ اس بات کی خوشی کہ بارش کا موسم، بارش کے قطرے، اور اس کے باوجود آپ دین کی محبت لے کر کے دین سیکھنے کے لیے اپنی صبحوں کی نیند چھوڑ کر کے، اپنی مصروفیات چھوڑ کر کے آپ مسجد کے اندر حاضر ہو چکے ہیں۔ دعا گو ہوں اللہ رب العالمین آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ عنوان آپ سن چکے ہیں۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے آج کا انسان پریشان کیوں ہے۔ بڑے اختصار کے ساتھ بہت قیمتی باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کا ارادہ ہے۔ آپ نے عقل، شعور، ذہن اور دماغ، سوچ اور سمجھ سب آپ نے گفتگو کی طرف رکھنا ہے، کچھ سیکھ کر کے لے کر کے جانا ہے تاکہ آپ کو آپ کی آنے والی زندگی میں کچھ فائدہ ہو۔ اور انشاءاللہ عز و جل اگر آج کی گفتگو کو آپ نے بغور سمجھ لیا تو آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی،
اور آپ سکون اور اطمینان کا سبق لے کر کے آج کی گفتگو سے اٹھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ گفتگو کا عنوان آج کا انسان پریشان کیوں ہے۔ سب سے پہلی بات، پریشان انسان دو وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک تو اللہ اپنے نیک بندوں پر آزمائش اتارتا ہے، اپنے نیک بندوں کو کائنات کا رب آزمایا کرتا ہے۔ مصیبت پریشانی آئی ہے، کائنات کے رب کی طرف سے وہ اپنے بندے کے ایمان کو چیک کرتا ہے اور اس کو آزماتا ہے۔ اور دوسری مصیبت اور پریشانی جسے قرآن بیان کرتا ہے کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، پریشانی انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آیا کرتی ہے۔ پریشانی اگر آج کوئی انسان پریشان ہے تو اس کا قصوروار کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود ہے۔ انسان کے ہاتھوں کی کمائی اس کے سامنے آیا کرتی ہے۔ انسان اگر آج پریشان ہے، مصیبت کے اندر ہے، تنگ دستی کے اندر ہے، تو اس کی وجہ اس کے گناہ ہیں، اس کی وجہ اس کے اعمال ہیں، جس کی وجہ سے آج انسان پریشان ہے۔ آزمائش کی اگر بات کی جائے تو کائنات کا رب اپنے نیک بندوں کو آزمایا کرتا ہے۔ ہماری تو اتنی نیکیاں نہیں ہیں، ہم شاید کہ نیک لوگوں میں شمار بھی نہیں ہوتے کہ کائنات کا رب ہمیں آزمائے۔ ہمارے اوپر جو مصیبت اور پریشانی ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ جب گناہوں کی معافی کائنات کے رب سے مانگی جائے گی تو ہماری مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور جہاں تلک آزمائش کی بات ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، یبتل الرجل علی حسب دینہ، کائنات کا رب ہر انسان کو اس کے دین کے مطابق آزمایا کرتا ہے۔ جس انسان کے درمیان جتنا دین ہے اس پر اتنی ہی آزمائش آیا کرتی ہے۔ وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ نُقِصَ فِي بَلَا، اگر کسی انسان کے درمیان ایمان کی رقت موجود ہے، بہت کم ایمان موجود ہے، تو اس کو بڑے بڑے آزمائشوں کے ساتھ نہیں آزمایا جاتا بلکہ اسے چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے آزمایا کرتا ہے۔ اور اگر اس کے ایمان کا لیول زیادہ ہے تو اسے کائنات کا رب بہت بڑی آزمائشوں کے ساتھ اس کا سامنا کروایا کرتا ہے۔ آپ اگر غور کریں گے تو اولیاء کے بعد صحابہ کرام اور صحابہ کے بعد انبیاء کرام، کون سا نبی جو تاریخ میں نہیں ملتا کہ جس پر کائنات کے رب کی آزمائش نہ آئی ہو۔ آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور آپ کے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی پر آزمائش کائنات کے رب نے ہر نبی کو آزمایا ہے۔ دیکھیے نا، حضرت آدم علیہ السلام کو کائنات کے رب نے جب آزمایا، جنت کے اندر بڑی خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جب کائنات کے رب کی نافرمانی کی، جب کائنات کے رب کے حکم کو نہیں مانا، شیطان کی بات کو مان لیا ہے، اب آزمائش آ گئی۔ کائنات کے رب نے اعلان کر دیا، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اتر جاؤ، نکل جاؤ میری جنت سے۔ اب زمین پر پہنچ چکے ہیں، اب آزمائش آ چکی ہے، اب مصیبت آ چکی ہے۔ اب اس آزمائش کے
دوڑ میں مصیبت کے وقت اب کیا کیا جائے؟ کائنات کے رب نے پھر وہ مسئلہ بھی سمجھایا ہے، اور کائنات کا رب کہتا ہے فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آزمائش آپ پر آن پہنچی ہے، اب ان کی ہدایت بھی ہم اتاریں گے۔ اب جیسے جیسے ہم کہتے چلے جا رہے ہیں ویسے ویسے اگر آپ اپنی زندگی گزارتے چلے جائیں گے تو پھر آپ پر کوئی خوف نہیں، آپ پر کوئی غم نہیں ہوگا۔ آپ میری گفتگو کی پہلی بات کو سمجھیے، مصیبت آزمائش ہر انسان پر آیا کرتی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس پر آزمائش نہ آتی ہو۔ زندگی آزمائش کا نام ہے۔ اس زندگی کے اندر دکھ بھی آتے ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، آسائش و آرام بھی آتے ہیں، اور مصیبتیں اور پریشانیاں بھی آیا کرتی ہیں۔ ایک ہی جگہ ہے جہاں پر صرف اور صرف خوشی انسان کو ملتی ہے، اور وہ جگہ جنت ہے۔ ایک ہی جگہ ہے جہاں پر انسان کو صرف اور صرف غم ملا کرتا ہے، وہ جگہ جہنم ہے۔ یہ جو دنیا ہے یہاں پر آپ کو غم بھی ملے گا، آپ کو خوشی بھی ملے گی، دونوں چیزیں آپ کو یہاں پر ملیں گی۔ اب آپ نے اگر آپ پر کائنات کا رب آزمائش اتارتا ہے تو پھر آپ نے کائنات کے رب کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر کے اس آزمائش پر پورا اترنا ہے۔ اگر آپ نے اس آزمائش پر صبر کر لیا تو آپ کے لیے جنت ہے۔ اگر آپ اس آزمائش پر صبر نہ کر سکے، آپ نے واوائلا کرنا شروع کر دیا، آپ نے چیخو پکار کرنا شروع کر دیا، وہی پھر آپ کی آزمائش آپ کے لیے وبال بن کر کے رہ جائے گا۔ صبر کائنات کے رب کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ صبر جو ہے نا، یہ نعمت اس وقت انسان کو محسوس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک گاڑی چل رہی ہے، اس گاڑی میں ایک گھر کے 5 افراد موجود ہیں، اور اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور اس کے پانچوں کے پانچوں خاندان کے افراد موت کی نیند سو جاتے ہیں۔ اب یہ جو صبر ہے، یہ جو آزمائش ہے، یہاں پر صبر کام آیا کرتا ہے۔ انسان بم کے دھماکے میں اس کا سارا خاندان دنیا سے چل بسا، اور زلزلہ آیا، زلزلے کے اندر اس کا پورا خاندان زمین بوس ہو گیا، یہ اکیلا نوجوان رہ گیا ہے۔ اب یہاں پر صبر کرنے کی باری آئی ہے۔ ہمارے اوپر تو چھوٹی سی مصیبت آئے، چھوٹی سی پریشانی آئے، ہم گلہ کرنے لگتے ہیں کائنات کے رب کا، ہم واوائلا کرنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں جن کی مصیبت اور پریشانی آپ سنیں آپ دنگ ہو کر کے رہ جائیں گے۔ آپ ہر وقت آزمائش پر، مصیبت پر صبر سے کام لیا کیجئے، اور یہ صبر جو ہے نا، یہ دنیا میں کرنے والا کام ہے۔ جہنم کے اندر پھر انسان صبر کرنا بھی چاہے گا، وہاں پر یہ نعمت جہنمیوں کو نصیب نہیں ہوگی۔ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، وہاں پر تو برابر ہوگا۔ جہنم کا عذاب دیا جائے گا، صبر کریں گے پھر بھی برابر، چیخو پکار کریں گے پھر بھی برابر ہے۔ وہاں پر کوئی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا کوئی انسان، وہاں پر صبر کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن اگر دنیا کے اندر آزمائش آ جائے اور وہاں پر انسان صبر کر لے تو ان اللہ مع الصابرین، کائنات کا رب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور آزمائش کائنات کا رب آپ کو آزمانے کے لیے، آزمائش کائنات کا رب آپ کو غمگین کرنے کے لیے نہیں اتارتا، بلکہ آزمائش آتی ہے آپ کے ایمان کو نکھارنے کے لیے۔ آزمائش بندہ مومن پر آتی ہے اس کو جنت کا ٹکٹ عطا کرنے کے لیے۔ اگر وہ اس آزمائش پر صبر کر لیتا ہے تو جنت اس کی منتظر رہتی ہے۔ دوسری بات حضرات گرامی، ترمذی کی روایت
میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ جب ایک بندہ، اس کا چھوٹا سا بچہ فوت ہو کر کے رہ جاتا ہے، فرشتوں کو کائنات کا رب بلواتا ہے اور اپنے دربار میں حاضر کر کے پوچھتا ہے، دیکھیے گا آزمائش کیا ہوتی ہے، اور اس آزمائش پر اگر صبر کیا جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، تو پھر کائنات کا رب کیسی کیسی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ایک انسان ہے، اس کا بچہ فوت ہو گیا، کائنات کا رب نے فرشتوں کو اپنے دربار میں حاضر کیا اور پوچھا، اے فرشتوں بتاؤ تو صحیح کیا کر کے آئے ہو؟ میرا جو بندہ ہے، اس کا جو لخت جگر تھا، اس کا جو بچہ تھا، اسے تم موت کی نیند سلا کر کے آگے ہو۔ میرا جو بندہ تھا، اس کے جگر کا ٹکڑا، اس کے دل کا پھل تم لے کر کے آگے ہو۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، جب تم نے اس کو موت کی نیند سلائی تو میرا بندہ اپنی زبان سے، جب اس کے اوپر میں نے آزمائش کو اتارا، اپنی زبان سے کیا جملے ادا کر رہا تھا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، اے اللہ، جب تو نے اس کو آزمایا تو اس کی زبان پر تیرا گلہ نہیں تھا، تیرا شکوہ نہیں تھا، بلکہ اس کی زبان پر حمیدہ کا، تیری حمد و ثنا تھی، وہ تو تیری تعریف بیان کر رہا تھا۔ وَسَتَرْجَعَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اس کی زبان پر یہی جملہ تھا، اے اللہ یہ نعمت تو نے عطا کر رکھی تھی اور یہ تیری ہی تھی، یہ مال تیرا تھا تو نے لے لیا، تیرا شکر ہے، تیری حمد ہے، تیری ثنا ہے۔ کائنات کا رب اتنا خوش ہوتا ہے، کائنات کا رب کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو کر کے رہ جاؤ، ابنو لعبدی بیتن فی الجنتی وسموہ بیت الحمد، میں نے اس بندے کے اوپر آزمائش کو اتارا، میرے بندے نے میری آزمائش پر صبر کیا، میرا گلہ اور شکوہ نہیں کیا، بلکہ آزمائش کے اوپر بھی میری تعریف کی، میری حمد و ثنا کو بیان کیا۔ جاؤ، میں اس اپنے بندے پر خوش ہو گیا، میں نے اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل کو تیار کر دیا ہے اور اس محل کا نام ہی میں نے حمد رکھ دیا ہے۔ آزمائش تو ہر انسان پر آنی ہے، میں بات کر رہا ہوں آپ کی اور میری زندگی کی، آزمائش ہر انسان پر اترنی ہے۔ آج کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے نا، تو تنگ دستی میں، بیماری میں اللہ کا شکوہ کرنے لگتا ہے، اے اللہ تجھے میرا ہی جسم ملا تھا، اتنی دیر ہو گئی ہے، مجھے بیماری سے شفا نہیں ملی، پتہ نہیں رب نو کی منظور ہے، پتہ نہیں رب کی چاندہ ہے۔ ایسا گلہ، ایسا شکوہ اپنی زبان سے انسان ادا کرتا ہے۔ آپ اس بات کو بغور سمجھیے گا، یہ جو بیماری ہے نا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے نا، تو پھر انسان اللہ کے قریب ہو جایا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے اوپر جب بیماری آتی ہے تو پھر ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھنے لگتے ہیں۔ جب بیماری آتی ہے پھر انسان رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر کے اللہ سے دعائیں کرنے لگتا ہے۔ جب بیماری آتی ہے پھر آنکھوں سے آنسو بہا کر کے اپنے اور بیگانے دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ انسان اللہ کے قریب ہو جایا کرتا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں، ایسی بیماری اس صحت سے بہت زیادہ بہتر ہے، جو صحت، جو تندرستگی آپ کو اللہ سے دور کر دے، اس سے یہ بیماری بہتر ہے جو بیماری آپ کو اللہ کے قریب کر دے۔ اور صحابہ جب کسی کو دیکھتے نا کہ اس کے اوپر بیماری کتنی دیر سے نہیں آئی، تو کہا کرتے تھے کہیں کائنات کا رب تجھ سے ناراض تو نہیں ہے۔ کائنات کا رب اپنے نیک بندوں کو آزمایا کرتا ہے، اور جتنا کسی کا ایمان ہوتا ہے اس ایمان کے مطابق اس کو آزمایا کرتا ہے۔ اور پھر کائنات کا رب، یہ بھی بات، سوال بھی تو پیدا ہوتا ہے نا، کائنات کا رب اپنے بندے کو کیوں آزماتا ہے؟ سنیے،
کائنات کا رب میرے آقا فرماتے ہیں جب اپنے بندے کو کسی درجے پر فائز کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ بندہ جو ہے اسے معلوم نہیں ہوتا وہ اس قدر نیکیاں نہیں کرتا. کائنات کا رب پھر اپنے بندے پر آزمائش کو اتارتا ہے، بیماری کو اتارتا ہے. جب بندہ آزمائش، مصیبت اور پریشانی کے اندر صبر کرتا ہے، اللہ صبر کرنے کی وجہ سے اس کو وہ اعلیٰ درجہ عطا کیا کرتا ہے. اگر وہ انسان مصیبت اور پریشانی پر صبر کر لیتا ہے پھر اس کی باقی زندگی سکھوں کے اندر، آسائش کے اندر، آرام کے اندر، سکون کے اندر گزرا کرتی ہے. اور میرے آقا کی دوسری حدیث سنیے گا اور خوش ہو جائیے گا. جو بھی انسان پریشان بیٹھا ہے یا اس کی زندگی میں پریشانی ہے وہ سنیے اپنے آقا کی حدیث. میرے آقا فرماتے ہیں جب ایک انسان پر چھوٹی سی اچانک پریشانی آتی ہے، کوئی اچانک خبر دینے کے لیے آ جاتا ہے اور وہ خبر سن کر کے اس کے اوپر تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اس چھوٹی سی پریشانی کے آنے کی وجہ سے اللہ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. کہیں نہ ذرا سبحان اللہ. چھوٹی سی پریشانی جب بندے پر آتی ہے، خبر سنتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور میرے آقا فرماتے ہیں کائنات کا رب اپنے بندے پر آزمائش اور مصیبت کو نازل کرتا ہے اور پھر بندہ اس آزمائش، مصیبت، پریشانی پر صبر کر لیتا ہے. کائنات کا رب طہرہ وغسلہ، اس کو دھو کر کے رکھ دیتا ہے، اس کو گناہوں سے پاک کر کے رکھے. اور اگر اس مصیبت اور پریشانی کے اندر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، کائنات کا رب اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. آئیے اب میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو آپ کے اور میرے زندگی کی معمولات ہیں، جو پریشانیاں ہمیں لاحق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں. سب سے پہلی بات میں کاروبار کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. ہر انسان کاروبار کے حوالے سے آج کل بڑا پریشان ہے. کہتے ہیں آ کر کے مولوی صاحب سے بھی آ کر کے شکوہ کرتا ہے کہ میں بڑی محنت سے کام کرتا ہوں اور سارا دن کام کرتا ہوں، میں نے انویسٹمنٹ بھی کیا ہے، میرا کاروبار بھی اچھا ہے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیا بات ہے، کچھ پیسہ سامنے نہیں آتا اور پتہ نہیں دن بدن جو ہے وہ کاروبار نیچے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، کاروبار چلتا دکھائی نہیں دے رہا. آئیے سنیے کچھ اصول میرے آقا نے بدلائے ہیں، وہ اصول ہم نے چھوڑ دیے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں کاروبار کے اندر پریشانیاں آتی ہیں. میرے آقا کی حدیث سنیے. میرے آقا فرماتے ہیں لم ينقص المکیال والمیزان، جو انسان، جو قومیں ناپ تول میں کمی کیا کرتی ہیں، کائنات کا رب ان قوموں سے یہ جو رزق ہے یہ اٹھا لیا کرتا ہے. شدت المعونہ، ان کی معیشت کو تنگ کر دیا جاتا ہے. آج آپ جائیں بازار کے اندر، آپ سب کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، بازار میں جائیں اور آپ دیکھیں گے ہمارے لینے کے پیمانے اور ہیں، دینے کے پیمانے اور ہے. میں نے ایک عام سے ریری والا جو کاروبار کرتا ہے، جو فروٹ بیچتا ہے، اس انسان کو دیکھا ہے، اس نے اوپر پھل اور رکھا ہوا ہے، نیچے پھل اور رکھا ہوا ہے، دکھا کچھ اور رہا ہے، دے کچھ اور رہا ہے. شاپر میں ڈالا ہے اس نے اچھا سامان. ایک بھائی آتا ہے خریدنے کے لیے، بڑے خود چن کر کے پھل ایک شاپر میں ڈالتا ہے، وہ شاپر لیتا ہے اور جب اس نے اس کو تولنا ہوتا ہے نا، تولنے والی جگہ پر اس نے پہلے سے ایک شاپر رکھا ہوا ہے جس کے اندر ناقص مال موجود ہے. وہ تولتے ہوئے اس شاپر کو تبدیل کرتا ہے اور اس کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے اس کو غلط سامان دے دیتا ہے. ہماری ناپ تول میں کمی ہے، لینے کے پیمانے اور ہیں، دینے کے پیمانے اور ہیں. ہم کامیاب نہیں ہو سکتے
جب تک ہم اپنی معیشت کو درست نہیں کرتے اور اپنے آقا کے بتلائے ہوئے اصولوں پر ہم جو ہے وہ عمل نہیں کرتے۔ دوسری بات سنیے، ہمارا کاروبار کرنے کا جو ٹائم ہے وہ دوپہر 12 بجے کا ہے۔ ہم جو ہیں صبح اٹھتے ہیں 12 بجے، رات کو دیر سے سوتے ہیں، صبح 12 بجے اٹھتے ہیں۔ ہمارے جو ناشتے کے پوائنٹ ہے نا وہ بھی 11، 10، 11، 12 بجے جو مشہور پوائنٹ ہے وہ کھلتے ہیں۔ ناشتہ ہمارا جو صبح کا کھانا ہے وہ ہمارا 12 بجے ہوتا ہے۔ ہم کاروبار کرنے کے لیے جاتے ہیں صبح 12 بجے، جب دوپہر ہو جاتی ہے ہماری مارکیٹیں دوپہر کے وقت کھلتی ہیں۔ بتائیں روزی کے اندر برکت کیسے آئے؟ میرے آقا کی تو حدیث یہ ہے، میرے آقا نے تو ارشاد فرمایا جب صبح ہوتی ہے کائنات کا رب رزق کو بانٹ رہا ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث جس پر جو ہے جس کو موضوع کہا گیا لیکن بہت سی دوسری روایات مل کر کے اس کو تقویت پہنچاتی ہے۔ ایک روز سیدہ فاطمہ الزہرا صبح سویرے نماز کے بعد سوئی ہوئی ہیں۔ میرے آقا نے دیکھا اور آ کر کے کہا قومی، اے میری بیٹی کھڑی ہو جا، وستشہدی رزق ربی، تیرا رب رزق بانٹ رہا ہے اور تو سوئی ہوئی ہے، کھڑی ہو جا، اپنے رب کے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جا۔ آج آپ دیکھیے ہم صبح سویرے سو جاتے ہیں جب کائنات کا رب رزق تقسیم کرتا ہے، اور پھر آ کر کے ہم گلے اور شکوے کریں اور یہ سب کام نہیں چلتا، میں نے بہت لاکھوں روپے لگا دیا ہے لیکن دن بدن میرا کام نیچے کا نیچے آ رہا ہے۔ ہم نے جو اصول و ضوابط تھے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آئیے ان اصولوں کو اپنائیے۔ ایک صحابی رسول ہے، جب اس نے سنا نا یہ فوائد سنے صبح کی تجارت کے، وہ کہتا ہے کوئی اور مانے یا نہ مانے، آج کے بعد میں نے صبح سویرے تجارت کے لیے نکل پڑنا ہے۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ میں نے اپنا کھچر لیا، اس کے اوپر کپڑا رکھا، نماز صبح کی ادا کی، ذکر و اذکار کیے اور کھانا کھایا اور میں چل دیا بازار کی طرف۔ کوئی آئے یا نہ آئے میں نے اپنے حدیث مصطفیٰ پر عمل کرنا ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں چند دنوں کے اندر جب میں نے اس نسخے پر عمل کیا، چند دنوں کے اندر میرا شمار میرے شہر کے بڑے امیر لوگوں میں ہونے لگا۔ یہ نسخہ ہے، لے کر کے چلے جائیے۔ حدیث رسول پر آنکھیں بند کر کے ایمان رکھیے اور چل دیجئے بازار کی طرف۔ کوئی دکان کھلی ہو یا نہ ہو، آپ جا کر کے دکان کھولیں، پھر دیکھیے رزق کے اندر برکتیں کیسی آتی ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے آقا نے شاید کہ تجارت نہیں کی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں میرے آقا نے جیسی تجارت کی ہے کائنات میں ایسا تاجر کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ جاؤ شام کے بازار گواہ ہیں، شام کے بازار کے اندر جب منڈی لگا کرتی تھی تو خریدنے والے پہلے آ جایا کرتے تھے اور لوگ ان کو سودا بیچنے لگتے تھے تو وہ کہتے تھے نہیں ہم نے تم سے نہیں لینا، وہ مکہ سے جو محمد نامی تاجر آتا ہے ہم نے سودا لینا ہے تو اسی سے لینا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے تجارت کر کے دکھائی اور آپ میرے آقا کی تجارت پڑھیں، ہر سودا آپ کو، یہ گیلی کھجوریں ہیں، یہ سوکھی کھجوریں ہیں۔ گیلی کھجوروں کا الگ بھاؤ ہے، سوکھی کھجوروں کا الگ بھاؤ ہے۔ اس انداز کے ساتھ ناپ تول میں کمی نہیں کی اور جو دکھایا ہے وہی دیا ہے۔ اور آئیے تیسری بات میں کرنا چاہتا ہوں، آج اگر انسان بڑا غریب ہے نا تو وہ کیا کرنے لگتا ہے؟ مانگنے لگ جاتا ہے۔ مصیبت میں، پریشانی میں کیا کرتا ہے؟ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگتا ہے۔ یہ میں کوئی آپ کو خطیبانہ انداز میں اور بہت بڑا خطاب نہیں کر رہا، یہ میں آپ کو معاشرے کے وہ اصول بتا رہا ہوں کہ جو اصول بہت کم بتائے جاتے ہیں۔ ہم نے بڑے فضائل سنے اور بڑے بڑے مناقب سنے ہیں، لیکن یہ باتیں جو آپ کی اور میری زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں ان کو سیکھ کر کے لے کر کے جائیے۔ جب انسان
غربت میں چلا جاتا ہے، جب اس کا کاروبار نہیں چلتا تو وہ پھر بھیک مانگنے لگتا ہے، وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگتا ہے۔ آئیے نہ دیکھیے، ایک صحابی آیا میرے آقا کے پاس بھی، آ کر کے عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر کاروبار کوئی نہیں، گھر کے اندر کھانے کو کچھ نہیں ہے، اللہ کے واسطے کچھ میری مدد فرما دیجئے۔ میرے آقا سبحان اللہ، یہ جو اسلام ہے نا بڑا غیرت والا دین ہے، یہ جو اسلام ہے آپ کو غیرت سکھاتا ہے۔ اسلام سکھاتا یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلانا۔ اسلام آپ کی عزت کی رکھوالی کرتا ہے۔ میرے آقا نے اسے کیا کیا؟ میرے آقا نے کیا اپنی جیب سے نکال کر کے کوئی صدقہ اور خیرات اسے دے دیا؟ میرے آقا نے کہا تیرے گھر کے اندر کوئی چیز موجود ہے؟ صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر ایک چادر ہے اور ایک پیالہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ لے کر کے آ، وہ لے کر کے آیا۔ میرے آقا نے چادر اور پیالے کو بولی لگاتے ہوئے اس کو بھیجا اور کہا میں اشتری بہذین، مجھ سے یہ دونوں چیزیں کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے 1 درہم لگایا، کہا اللہ کے پیغمبر میں 1 درہم کے عوض ان دونوں چیزوں کو خرید لوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا میں یزید ہادہ، اس زیادہ کون کرے گا؟ میرے آقا نے بولی لگا کر کے ان کو اضافہ کیا۔ ایک صحابی کہتا ہے اللہ کے پیغمبر 2 درہم کے عوض میں ان دونوں چیزوں کو خرید لوں گا۔ میرے آقا نے ان کو بیچا اور جب 2 درہم آئے میرے آقا نے اس صحابی کو دیے اور کہا 1 درہم کے ساتھ اپنے گھر کے اندر جا کر کے راشن ڈال، دوسرے درہم سے جا کر کے کلہاڑی خرید کر کے لے کر کے آجا۔ کلہاڑی خرید کر کے لے کر کے آیا۔ میرے آقا نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کو کلہاڑی میں وہ جو دستہ ہے اس کو پیوست کر کے دیا اور اس کے ہاتھوں میں دے کر کے کہا جا چلے جا، جنگلوں کے اندر چلے جا، پورے 15 دن تو نے مزدوری کرنی ہے، جا کر کے لکڑیاں کاٹ، 15 دن کے بعد آ کر کے مجھے رپورٹ دینا۔ 15 دن وہ انسان مزدوری کرتا ہے، بعد میں آ کر کے ایک اشرفیوں کی تھیلی لے کر کے اور اس پیسوں کی تھیلی لے کر کے میرے آقا کے پاس آتا ہے، آ کر کے عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر یہ میں آپ کے لیے ہدیہ کرتا ہوں، میں آپ پر قربان کرتا ہوں، یہ 15 دن کی میری کمائی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے صحابی مزدوری کے اندر محنت کے اندر بڑی عزت ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ تو دھر دھر پر غیروں کے سامنے بھیک مانگتا رہتا، دنیا میں بھی اپنی عزت کو نیلام کرتا اور آخرت میں بھی نیلام کرتا، اور یہ جو محنت والا کام ہے اس کے اندر بڑی عزت ہے۔ سنیے گا میری بات، کاروبار چھوٹا کیوں نہ ہو، کاروبار 5-6 ہزار کیوں نہ ہو، کاروبار بہت چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن یہ جو محنت ہے اس کے اندر عزت ہے۔ جب محنت کی جائے اور محنت اصولوں کے مطابق کی جائے پھر اللہ تعالیٰ بڑی عزتوں کے ساتھ نوازا کیا کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا واقعہ آتا ہے، آپ نے سن رکھا ہوگا، ایک شخص گزر رہا، بادل گرج رہا، بادل سے آوازیں آ رہی ہے، اس کی حدیقت فلان، جاؤ جا کر کے فلان کی کھیتی کو جا کر کے پانی دے کر کے آؤ۔ اس نے آواز سنی اور وہ بھی بادل کے ساتھ چلتا چلا گیا، جا کر کے دیکھو تو صحیح وہ کون شخص ہے کہ جس کی کھیتی کو پانی دینے کے لیے بادل خود چل کر کے آ رہا ہے۔ جا کر کے اس شخص سے ملتا ہے اور پوچھتا ہے ارے بھائی بتا تو صحیح تو کیا عمل کرتا ہے، تو کون سا ایسا انوکھا عمل کرتا ہے؟ کہا بھائی کوئی عمل نہیں کرتا، بس محنت کرتا ہوں، یہ میں نے ساری کھیتی خود بنائی ہے، یہ میں نے پہلے ساری محنت کی ہے۔ کہا نہیں، میں نے تیرے نام کی آوازیں سنی ہیں، صحیح بتا تو کون سا عمل کرتا ہے؟ کہا کوئی بڑا عمل نہیں ہے، بس اپنی کمائی کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک اپنا نام رکھ لیتا ہوں اور دوسرا اس دینے والے کے نام پر نچھاور کر دیتا ہوں، تیسرا اپنے کاروبار پر لگا لیتا ہوں۔ اللہ مجھے بڑا ہی نوازتا ہے۔ آپ بھی کاروبار کرتے ہیں، آپ اس نسخے کو آزمائیے۔ کون سا نسخہ میں نے آپ کو بتایا؟ کاروبار کے کمائی کے کتنے حصے کرنے ہیں؟ بولیے کتنے حصے کرنے ہیں؟
آپ کی 10,000 کمائی کیوں نہیں ہے؟ آپ 5,000 مہینہ کیوں نہیں کماتے؟ آپ یہ نسخہ جا کر کے آزمائیے۔ کاروبار کے کمائی کے آپ نے 3 حصے کرنے ہیں۔ ایک اللہ کے راستے میں قربان کر دیجئے، آپ کو اللہ بڑی عزتوں کے ساتھ اور بڑی کم وقت کے اندر بڑے عروج کے ساتھ نوازے گا۔ آپ نے یہ سن رکھا ہے، یہ بحریہ ٹاؤن والا ملک ریاض، اس کی ہسٹری آپ نے، میں اس کا انٹرویو سن رہا تھا، یہ اپنی سائیکل پر پھیڑی لگایا کرتا تھا۔ آج پاکستان کے بہت بڑے امیرزادوں میں اس کا نام آتا ہے۔ کپڑا بیچا کرتا تھا سائیکل پر، لیکن اس کا ایک عمل آج بھی موجود ہے۔ آپ جا کر کے دیکھیں، اس نے غریبوں کو ہاتھوں سے نوالے کھلائے ہیں۔ اس کا دسترخوان ہر شہر میں لگتا ہے، وہ الگ بات ہے، اس کے بعد اس کے اوپر جون سے بھی الزامات ہیں، لیکن وہ غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، صدقہ اور خیرات کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس نے کہا ایک ہی وجہ ہے جس کی وجہ سے دن بدن کائنات کے رب نے مجھے بہت زیادہ نوازا ہے۔ اور میں آج آپ کو ایک اور انوکھی بات بتاؤں، آپ نے مولانا ناصر مدنی صاحب کا نام سنا ہوگا۔ آپ نے ان کی زندگی اگر آپ دیکھیں تو بہت کم وقت کے اندر آپ کو پتہ ہے جتنے علماء موجود ہیں سب سے امیر کوئی خطیب ہے تو مولانا ناصر مدنی صاحب۔ میں نے ان کی زندگی کو تھوڑے سے قریب سے جاننے کی کوشش کی کہ آخر کیا عمل ہے، کیا شخص ہے کہ بولتا ہے ہزاروں لوگ سننے کے لیے آتے ہیں، بولتا ہے تو بولتا ہی چلا جاتا ہے، 6 ماہ تک ٹائم ان کے پاس نہیں ہے، بہت بڑا عالم نہیں ہے، بہت بڑی کوئی بات نہیں ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ آخر ایک دن میں ان کے پاس بیٹھا اور میں پوچھ بیٹھا، مولانا بتائیں تو صحیح وجہ کیا ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا، کہا مجھ کو جو کمائی آتی ہے نا، میں کاروبار بھی کرتا ہوں اور مجھ کو جو کمائی آتی ہے میں کتنے خاندانوں کو اپنی اس کمائی سے پالتا ہوں، جس کی وجہ سے کائنات کے رب نے مجھے بہت نوازا ہے۔ مولانا کی یہ الفاظ تھے کہ میری اتنی اوقات نہیں ہے جتنا کائنات کے رب نے مجھے نوازا ہے۔ وجہ صرف اتنی ہے کہ میں اپنے پاس نہیں رکھتا، میں لوگوں کے اندر بانٹ دیتا ہوں، اور بڑے بڑے خاندان جو سفید پوش ہیں میں ان کو چلا رہا ہوں۔ اور یہ حقیقت بات ہے، حقیقت بات ہے۔ آپ جب لوگوں کا سہارا بنتے ہیں تو کائنات کا رب آپ کو بڑی عزتوں سے نوازتا ہے۔ آئیے، میری بات تھوڑی سی لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ کو کچھ بتلا کر کے جاؤں۔ دوسری وجہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ہمارے پاس پریشانیاں اس وجہ سے آتی ہیں جو ہماری سستی کا شکار ہوتی ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اکثر من امتی الموت بعد قضاء اللہ وقدرہ بالانفس یعنی العین، اکثر میری امت کی جو موتیں ہیں وہ رب کے فیصلے کے بعد، اکثر جو پریشانی اور جو موتیں واقع ہوں گی وہ نظر کے لگ جانے کی وجہ سے۔ آج جب آپ کے اوپر مصیبت پریشانی آتی ہے، آپ غیروں کے سامنے جا کر کے دم درود کروانے کے لیے جاتے ہیں، کوئی تویز بنوا کر کے پہن رہا ہے، کوئی کڑا بنا کر کے پہن رہا، کوئی کسی پیر کے پاس جا رہا ہے، کوئی کسی بابے کے پاس جا رہا، ہر انسان پریشان ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے صرف لاہور کے اندر 5,000 نجومی اور بابے موجود ہیں، اور پورے ملک پاکستان کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ یہ نجومی اور بابے آپ کو ملیں گے جنہوں نے یہ کاروبار بنا رکھا ہے، اور سب سے زیادہ کاروبار ان کا چل رہا ہے کہ انسان ہر پریشان ہے، اور انہوں نے لکھ کر کے لگایا ہوتا ہے اگر آپ پریشان ہیں، اگر آپ کی مصیبت ہے، اگر آپ کا کاروبار نہیں چلتا، اگر آپ کے خاندان کے اندر کوئی مسئلہ ہے، اگر آپ کسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ ہمارے پاس آئے، ہم ان کو حل کریں گے۔ جو مسائل حل کرنے تھے کائنات کے رب نے، وہ انہوں نے اپنا لی۔ اور آپ دیکھیے ہماری عورتیں اور ہمارا جاہل طبقہ سب سے زیادہ ان کے پاس جا رہا،
اپنی عزت بھی لٹاتا ہے، اپنا مال بھی لٹاتا ہے، سب کچھ قربان کر کے آ جاتا ہے اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ عاشق اپنے نبی کی زندگی پر عمل کرے، آپ کبھی بھی پریشان اور مصیبت کے اندر نہیں آئے۔ میرے آقا نے فرمایا نظر لگ جانا برحق ہے، نظر لگ جانا برحق ہے۔ اور دوسری حدیث سنیے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں العین یدخل الرجل القبر ویدخل الجمل القدر، یہ جو نظر ہے نا یہ اچھے بلے نوجوان کو قبر میں داخل کر دیتی ہے اور اچھے بلے اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے۔ انسان اچھا بلا ہوتا ہے، آپ کے بھی یہی جملے ہوتے ہیں بھائی، اچھا بلا نوجوان ہے، اچھا بلا تندرست تھا، پتہ نہیں کیا ہوا، نہ ڈاکٹروں کو سمجھ آ رہی ہے نہ حکیموں کو سمجھ آ رہی ہے، دن بدن ڈاؤن ہوتا چلا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا بات۔ بھائی اچھا بلا کاروبار تھا، بڑا خاصا کماتے تھے، لیکن دن بدن نیچے ہی نیچے چلتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، پتہ نہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ ارے بھائی واقعی کوئی کر دیتا ہے اور کسی نے کچھ کر دیا ہوگا، لیکن اس کی اب کوئی حل بھی تو ہے۔ نظر لگ جانا برحق ہے۔ آپ کا کاروبار دیکھ کر کے جب کوئی دیکھتا ہے نا تو لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا، آپ کی صحت، آپ کی جوانی، آپ کی گفتگو، آپ کا حسن، آپ کا جمال دیکھ کر کے جب لوگ یوں نیچے سے سر اٹھا کر کے اوپر آپ کا بڑا ساری کوٹھی دیکھتے ہیں نا تو منہ سے پہلا لفظ نکلتا ہاں اتنی بڑی کوٹھی، ہاں ہے اتنی بڑی کوٹھی، اتنا کاروبار، اتنا چل رہا، اور ہر کسی کی نگاہ آپ کے اوپر ہوتی ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے کہ آپ بابوں کے پاس جائیں؟ اس کا حل کیا ہے کہ آپ پیروں کے پاس جائیں؟ ارے مجھے یہ بتائیے، بڑے بڑے ہمارے اہل الحدیث، بڑے بڑے نیک بھائی ساتھی، 5 وقت کی نمازی، وہ ہم سے پوچھتے پھرتے ہیں مولانا کوئی ایسا کوئی بتائیں، ایسا کوئی دم کرنے والا ساتھی بتائیں جن کے پاس کوئی خاص وظیفے ہوں۔ ارے بھائی کون سا خاص وظیفہ ہے جو میرے آقا آپ کو بتا کر کے نہیں گئے؟ کون سی ایسی بات ہے جو میرے آقا آپ کو بتا کر کے نہیں گئے؟ یا آپ کتابوں میں پڑھیں گے، میرے پاس لمبی تفصیل ہے، میں آگے نہیں جانا چاہتا، میں صرف آپ کو اشارہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ کو نظر لگ جائے اس کا حل موجود ہے۔ میرے آقا کو نظر لگانے والا جب آیا تو کائنات کے رب نے جبرائیل کو بھیجا اور جبرائیل نے آ کر کے میرے آقا کو دم کیا اور میرے آقا نے وہ دم اپنی امت کو بتایا۔ آپ کو اگر نہیں پتا تو اس میں قصور کسی کا نہیں، آپ کا۔ بچے کو دم کیجئے، کاروبار پر دم کیجئے، اپنے آپ پر دم کیجئے، انشاءاللہ آپ کو شفائے کائنات کا رب عطا کرے گا۔ یہ راستہ ہے خوشحالی کا، یہ راستہ ہے تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکلنے کا۔ عائشہ میں آخری بات آپ کے سامنے رکھوں اور پھر میں نے آپ کو 5 نسخے بتانے اور بات کو ختم کرنا ہے۔ عائشہ یہ جو اذکار ہیں، دلوں کا سکون، پریشانی ختم ہوتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پریشانی ختم ہوتی ہے اللہ کے ذکر کرنے کی وجہ سے۔ پہلی تو بات یہ ہے ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کو کبھی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ کبھی ایک ہفتے بعد آ کر کے ایک نماز پڑھ کر کے نا جب انسان سلام پھیرتا ہے نا تو اس کے دل میں ایسی سکون، ایسا راحت آتی ہے۔ آپ آزما کر کے دیکھ لیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فیصلہ بڑا اٹل اور حقیقت ہے۔ پیسے کے ساتھ خوشحالی نہیں آتی، سہولیات کے ساتھ خوشحالی نہیں آتی۔ بڑے بڑے امیر زادے جن کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری دولت کہاں پر ہے، لیکن ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی۔ لیکن میں نے ایسے مزدوروں کو دیکھا ہے جو سارا دن مزدوری کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز کو ادا کرتے ہیں اور فٹ پاتھ پر اینٹ کا سرانہ رکھ کر کے میٹھی نیند سو جاتے ہیں۔ اور بڑے بڑے امیروں کو نیند نہیں آتی، گولیاں کھا کر کے سونا پڑتا ہے۔ ذکر کیجئے، نسخے لے کر کے جائیے، اگر آپ کے پاس قلم ہے تو وہ آپ اس پہ قلم بند کیجئے میری باتوں کو۔ میں آخری باتیں کر رہا ہوں اور بڑی باغور باتیں ہیں میری زندگی میں، یاد رکھیں گے۔ 5 وقت کی نماز اپنی زندگی میں لے کر کے آئیں اگر آپ مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں، اور صبح و شام کے اذکار اپنی زندگی میں لے کر کے آئیں، صبح و شام کے اذکار لے کر کے آئیں۔ جو شخص اذکار نہیں کرتا، جو شخص پاک نہیں رہتا، جو شخص نماز نہیں پڑھتا، پھر اس کے اوپر جنات کا سایہ نہیں ہونا تو پھر اور کس کا سایہ ہونا؟ اور یہ وہی جنات ہے جن پر جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو پھر چیخے مارتے ہیں اور جل جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں، اور یہی جب قرآن تم پہلے پڑھو گے تو تمہارے قریب کیسے آئیں؟ سنیے
ایک وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, دعا بتائی. میرے آقا فرماتے ہیں جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے نا پورا دن اسے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچاتی. وظیفہ کیا ہے؟ میرے آقا نے دعا سکھلائی. میرے آقا فرماتے ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ جو دعا انسان پڑھ لیتا ہے پورا دن اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی, انسان بیمار نہیں ہوتا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا حضرت عیان یہ حدیث بیان کر رہے. بہت سے لوگ آپ کی طرح بیٹھے ہوئے حدیث سن رہے ہیں, حدیث بیان کر رہے. جو شخص یہ وظیفہ یہ دعا صبح پڑھ لیتا ہے سارا دن اس میں کوئی چیز نقصان نہیں دیتی اور انسان بیمار نہیں ہوتا. بہت چند نوجوان بیٹھے تھے, وہ کہتے ہیں آپ کو نا حضرت عیان کو فالج ہو چکا تھا, آپ کو نا یوں چھیڑتے ہوئے اور تانا دیتے ہوئے کہتے ہیں اگر آپ کی بات سچی ہے تو یہ آپ کو فالج کیسے ہو گیا؟ حضرت عیان کہتے ہیں بدگماشو نبی علیہ السلام کی حدیث میں کوئی شک نہیں, جس دن مجھے فالج ہوا اس دن میں نے یہ دعا پڑھی نہیں. آپ یقین کیجئے, ایمان رکھیے, یہ دعائیں صبح و شام پڑھیے, اپنی زندگی کے اندر پھر انقلاب دیکھیے گا کیسے آتا ہے. آئیے میں آپ کو 7 باتیں بتانے لگا ہوں, اگر قلم ہے تو لکھیے ورنہ اپنے ذہن میں قلم بند کیجئے. پہلی بات یہ ہے پریشانیاں مصیبتیں کیوں آیا کرتی ہیں؟ پہلی وجہ یہ ہے اگر آپ پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں, پہلی وجہ یہ ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اذا اذنب ذنبا یحرم, جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس سے کائنات کا رب اس کا رزق محروم کر کے رکھ دیتا ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے پھر اس کے اوپر مصیبت اور پریشانی آتی ہے. پہلی بات میں نے یہ چیزیں آپ سے سننی ہیں, جو ایک دو ساتھی سو رہے ہیں میں ان سے سن سکتا ہوں, یہ آپ غور سنیے, یہ پوری تقریر کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. پہلی مصیبت اور پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں تو گناہوں سے بچیے. میرے ساتھ جملہ دہرائیے, مصیبت اور پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کس سے بچنا پڑے گا؟ کس سے بچنا پڑے گا؟ گناہوں سے. گناہوں سے بچیں گے مصیبت اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی. دوسری وجہ آپ کو یہ بتانے لگا ہوں, ہم اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں یاروں سے, اپنے قریبی رشتہ داروں سے, اپنے قریبی تعلقات کے لوگوں سے امیدیں بہت لمبی لگا لیتے ہیں. ایک شخص آیا, اس نے آپ کے مسکرا کر کے آپ سے بات کی, ہنسی خوشی, ایک دن بات کی, دوسرے دن بات کی, تیسرے دن بات کی. آپ نے سمجھا یہ تو میرا سجن ہے, یہ تو میرا یار ہے, یہ تو میرا بڑا تعلق ہے ہمارا. آپ نے اس کے چوتھے دن آپ نے اس نے کہا یار میں نے ذرا 10,000 روپیہ دے چاہیے. امید باندھ لی آپ نے 100%, 100% آپ نے اسے امید باندھ لی ہے. میں آپ کو ایک نسخہ دینے لگا. تعلق ہر انسان کا ہوتا ہے. آپ کا کسی کے ساتھ تعلق ہے, آپ نے اس کے ساتھ کوئی امید ہے اور آپ کو امید اس کے اوپر 100% ہے. آپ اس امید کو کم کر لیں اور 5% تک لے کر کے آ جائیں, 5% لے کر کے آ جائیں. اگر آپ کو اس سے کام کہیں گے اور وہ کر لے گا تو وہ 5% آپ کو امید تھی اور اس نے کر لیا اور آپ کی بلے بلے اور آپ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہے گا. اور اگر اس نے کام نہیں کیا تو 5% آپ کو امید تھی تو وہ کام نہیں ہوا تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. تیسری بات تکبر اور غرور کی وجہ سے پریشانی اور مصیبتیں آیا کرتی ہے. پہلی بات میں نے گناہ کی بتائی, دوسری میں نے امیدوں کی بتائی, تیسری بات بتا رہا ہوں کہ تکبر غرور کی وجہ سے مصیبتیں اور پریشانی آیا کرتی ہیں. اس کو قرآن بیان کرتا ہے کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. جب کائنات کا رب کہتے ہیں جب ہم ان لوگوں کو مال دے دیتے ہیں نا, جب ان کا کاروبار چلنے لگتے اور جب یہ خوشحالی کے اندر آ جاتے ہیں تب یہ غرور کرنے لگتے ہیں, تب یہ وویلا کرنے لگتے ہیں, تب یہ بغاوت کرنے لگتے ہیں. بڑے بڑے امیر زادوں کو آپ جا کر کے دیکھیں مسجد کے اندر نہیں آتے ہیں, وقت نہیں ہے نماز پڑھنے کا. کاروباری حضرات کو کہو بھائی نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ, اور مولوی صاحب ساڑھے کام دا ٹائم ہے تانوں اپنی بھائی. اور جب مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو پھر کس کے در پہ آتے ہیں؟ اللہ کے در پہ آتے ہیں. آپ کو خوشحالی آئے اس کے اندر اللہ کو یاد رکھیں تو پھر ہے مزے کی بات.
اور اگر آپ کو کائنات کا رب خود بلائے اپنے در پر تو پھر کیا بات ہو. اور چوتھی بات آپ بغور سمجھیے، نبی علیہ السلام کے فرامین بڑے سچے ہیں. چوتھی بات میں بڑی مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہم پریشان اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ ہم معافی تلافی کا معاملہ نہیں کرتے. ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جب ہم کسی کو معاف نہیں کرتے تو ہم بھی پریشان رہتے ہیں، وہ بھی پریشان رہتا ہے. آپ اس کو اس انداز سے سمجھیے، آپ کے گھر کے اندر جھگڑا ہو گیا. جب جھگڑا ہوا تو پھر بے سکونی آ گئی. اب بے سکونی تب تک رہے گی جب تک آپ اس کو معاف نہیں کریں گے. اگر آپ اس کو معاف کر دیں گے، آپ کے دل سے بھی میل نکل جائے گی، اس کے دل سے بھی میل نکل جائے گی، آپ بھی سکون میں ہو جائیں گے، وہ بھی سکون میں ہو جائے گا. معاف کرنا سیکھیے. اگر کائنات کا رب آپ کے گناہوں کو دیکھ کر کے آپ کو معاف نہ کرے، آپ ایک لمحہ سانس نہیں لے سکتے ہیں. کائنات کے رب کی کتنی بڑی رحمت ہے، وہ ہر وقت آپ کو معاف کرتا ہے. اور میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی غلام غلطی کر لے، اسے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ تک اس کو معاف کرو. آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ جب موت کے بستر پر یہ بوڑھا پڑا ہوتا ہے پھر بھی کہتا ہے میں اس سے ناراض ہوں، وہ شخص وہ خاندان کا وہ شخص میری چارپائی کو آ کر کے ہاتھ نہ لگائے اور میرے جنازے کے اندر شریک نہ ہو. آئیے میں آپ کے سامنے چوتھی بات رکھ رہا ہوں. اگر آپ پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں، آپ اوپر دیکھنا چھوڑ دیں. اوپر دیکھنا منع ہے، اوپر دیکھنا چھوڑ دیں، نیچے دیکھیے. انظروا الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم. اوپر نہ دیکھیے، نیچے دیکھیے. اوپر دیکھنے کا کیا معنی ہے؟ ہاں ہے، اس کو تو کائنات کے رب نے بڑی عزت سے نوازا ہے، اسے کائنات کے رب نے کار سے نواز دیا، اس کا تو کاروبار بڑا چل رہا ہے، یہ تو بڑی عیش و آرام کے اندر رہتا ہے. اس کو نہ دیکھیے، اپنے نیچے والے شخص کو دیکھیے. آپ کو 3 وقت کی روٹی نصیب ہے، کوئی ایسا بھی شخص ہے جس کو 1 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہے. اس مثال کو نہ ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے یوں دمشق کے بازار میں چل رہے ہیں، ان کے پاؤں میں جوتی تھی اور وہ جوتی شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی، بڑی سننے والی بات ہے، ان کے پاؤں میں جوتی تھی اور وہ جوتا ایک ٹوٹ گیا. انہوں نے ایک ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے اور چل رہے ہیں اور اللہ سے شکوہ کر بیٹھتے ہیں، اے اللہ تو نے اتنا بڑا مجھ کو انسان بنا دیا ہے اور تیرے پاس میرے لیے جوتا بھی موجود نہیں ہے. یوں گلے کرتے ہوئے مسجد کے دروازے پر پہنچے. مسجد کے دروازے پر دیکھا ایک شخص ہے جو بھیک مانگ رہا ہے اور اس کے پاؤں نہیں ہے، وہ چل نہیں سکتا. آنکھوں میں آنسو آئے، گریہ زاری کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے پاس جوتی نہیں ہے لیکن میرے پاس پاؤں تو موجود ہے. نیچے دیکھیے، ہمیشہ اگر خوش رہنا چاہتے ہیں نیچے دیکھیے، آپ کی زندگی خوشحالی کے ساتھ سرفراز ہو جائے گی. اور آج میں آپ کے سامنے چھٹی بات رکھوں اور آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں. آخری بات یہ ہے، آپ زندگی گزاریے دنیا کے اندر، دنیا کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے اندر آخرت کے لیے زندگی گزارے. جو انسان دنیا میں دنیا کے اندر دنیا کے لیے زندگی گزارتا ہے وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے. آپ دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے زندگی گزاریے. آپ سوچتے رہا کریں، آپ حوض کوثر کے لیے زندگی گزارے، آپ اپنے آقا کے دیدار کے لیے زندگی گزارے، آپ جنت الفردوس کے لیے زندگی گزارے، آپ اللہ کے دیدار کے لیے زندگی گزارے، آپ آخرت کے لیے زندگی گزاریے گا. جو شخص آخرت کے لیے دنیا کی زندگی گزارتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا. آئیے آخری بات یہی ہے کہ اللہ کی محبتوں کو یاد رکھا کریں. اللہ کی محبتوں کو بولیے، اللہ کی محبتوں کو. خوش رہنا چاہتے ہیں، اللہ کی محبتوں کو یاد رکھا کریں. اللہ نے
اپنے بندے سے کیسی کیسی محبتیں کی ہیں۔ ایک شخص بیمار ہو جاتا ہے نا، پہلے وہ بڑا حج اور عمرہ کیا کرتا تھا، بیمار ہو گیا، اب وہ شکوہ کرتا ہے، اے اللہ تو نے مجھے بیماری دے دی، اب میں نہ عمرہ کر سکتا ہوں نہ میں حج کر سکتا ہوں۔ سنیے گا کائنات کے رب کی محبت اپنے بندے کے ساتھ۔ کائنات کا رب میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے اور وہ عمرہ اور حج نہیں کر سکتا، پہلے کرتا تھا اور وہ اب نہیں کر سکتا، کائنات کا رب اس بیماری کے اندر بھی اپنے بندے کو عمرہ اور حج کا مکمل ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں اللہ اس نے تو عمرہ نہیں کیا، اس نے تو حج نہیں کیا، پھر یہ ثواب اس کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ کائنات کا رب کہتا ہے بتاؤ تو صحیح، قیدت عبدی، میں نے خود اپنے بندے کو روکا، بیماری مصیبت پریشانی میں نے اپنے بندے پر خود ڈالی ہے، میں نے اپنے بندے کو بیمار خود کیا، یہ پہلے نیکی کا کام کرتا تھا اب یہ بیمار ہو گیا، میں نے روکا اس کو خود ہے، اب یہ صحت مند ہوتا تو کیا یہ عمرہ اور حج کے لیے نہیں جاتا، کیا یہ نماز کے لیے نہیں جاتا؟ کائنات کا رب اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے، کائنات کا رب اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے، اور تم غریب لوگ پریشان ہوتے ہو کہ ہم غریب کیوں ہیں؟ آپ کے لیے خوشخبری میرے آقا نے فرمائی، میرے آقا فرماتے ہیں غریب انسان امیر مسلمان سے 500 سال پہلے جنت کے اندر جائے گا۔ مومن انسان کے لیے تو سب سے زیادہ خوشخبریاں موجود ہیں۔ آئیے اگر پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں آپ کو اللہ کے در پر آنا پڑے گا، اگر پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں آپ کو اللہ کے ساتھ تعلق رکھنا پڑے گا، اگر پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں آپ کو گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، اگر پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں اپنی زبان پر اللہ کا ذکر جاری کر لیجئے۔ کائنات کا رب آپ کو کبھی بھی آزمائش اور مصیبت کے اندر ڈالے گا، آپ صبر کریں گے، کائنات کا رب بڑی خوشحالی عطا فرمائے گا، کائنات کا رب دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ جو سنایا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسی معاملہ کے اندر کسی بھائی کا سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ہون انشاءاللہ خصوصی طور پہ دعا ہوئے گی، دعا تو بعد کسی بھائی کا کوئی سوال ہو وہ اپنا پوچھ سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار اس مسجد اندر محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد اکبر اسد صاحب آف چونیاں پچھلے دنوں بھی ایک انہوں دا ایتھے درس قرآن ہویا سی، اکھاں تو نبینے نے، انہوں نے الحمدللہ مشکاہ شریف دے حافظ نے، اور پوری مشکاہ شریف انہوں نے زبانی یاد ہے، تو سانے تاسی 30 سپارہ یاد کر لیے تو 15 دن بعد وہ بھولیا ہوندا ہے۔ تو ساڈا دا اے حال ہے ساڈے حافظے دا، تو انہوں نے الحمدللہ اگر اللہ پاک نے ایک سائیڈ تو اکھاں دی بنیائی انہوں دی ختم کی تھی، دوسری سائیڈ تے اللہ نے انہاں حافظہ دیتا ہے، انہوں نے الحمدللہ مشکاہ شریف مکمل حفظ یاد ہے انہوں نے۔ انشاءاللہ حضرت مولانا قاری محمد اکبر اسد صاحب انشاءاللہ آئندہ اتوار درس قرآن ارشاد فرمان دے۔ اور دوسرا اس مسجد دی انتظامیہ نے اجتماعی گائے دی قربانی دا اہتمام اور انتظام کیتا، حسب سال الحمدللہ ہر سال انتظام کرید ہے، فی کا حصہ 11,000 روپیہ رکھے ہے، لاما اقبال ماڈل ہائی سکول رائے وڈ روڈ قصور، انشاءاللہ اتھے ایک قربانی دا انتظام ہوئے گا۔ اگر کوئی بھائی یا کوئی دوست ملن جلن والا حصہ ڈالنا چاہے وہ فون نمبر تے رابطہ کر لے۔ دوسرا انشاءاللہ 10 اگست دا خطبہ جمعۃ المبارک محترم جناب حضرت مولانا حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب آف گجرانوالا انشاءاللہ اس مسجد دے اندر خطبہ جمعہ ارشاد فرمان دے، اور عورتوں واسطے انشاءاللہ پردے دا انتظام ہوئے گا۔ ان میں شیخ صاحب اگے گزارش کرانگا خصوصی طور تے دعا فرمان بیماراں واسطے، فوت شدگان واسطے اور پریشانہ واسطے، اور جڑے جڑے بھائی پریشان ہیں انہاں واسطے دعا فرمان۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض دور فرما یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ جتنے بھائی آئے ہیں ان میں سے اگر کوئی بیمار ہے یا اللہ شفا عطا فرما جتنے بھائی آئے ہیں ان میں سے اگر کوئی مقروض ہے یا اللہ قرض دور فرما جتنے بھائی آئے ہیں ان میں سے اگر کوئی پریشان حال ہے یا اللہ پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا یا اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما یا اللہ اس کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما یا اللہ قاری عبدالشکور برق صاحب دن رات تیرے دین کی خدمت کرتے ہیں یا اللہ اس مرد قلندر کو اپنے دین کی خدمت کے لیے اور زیادہ قبول فرما یا اللہ ان کی نسلوں کو دین کا خادم اور نوکر بنا یا اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے یا اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے یا اللہ آج جو ہم نے سبق پڑھا ہے تمام مصیبتیں اور پریشانیاں ہمارے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے ہیں یا اللہ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں نظر بد سے محفوظ فرما یا اللہ ہمیں حسد سے محفوظ فرما یا اللہ ہمیں بغض سے محفوظ فرما یا اللہ ہمیں کینہ سے محفوظ فرما یا اللہ ہمیں چغل خوری سے محفوظ فرما یا اللہ ہمیں جھوٹ سے محفوظ فرما یا اللہ ہمیں گالی گلوچ سے محفوظ فرما یا اللہ ہماری زبان کو پاک کر دے یا اللہ ایسی زبان دے جو تیرا ذکر کرنے والی ہو یا اللہ ہماری آنکھ کو پاک کر دے یا اللہ ایسی آنکھ ہو یا اللہ جو تیرا قرآن پڑھنے والی ہو یا اللہ ایسے کان عطا کر دے جو تیرا قرآن سننے والی ہو یا اللہ ہمیں دین سے محبت عطا فرما دے یا اللہ ہمیں دین سے محبت عطا فرما دے یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ قاری سلیم عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لائے یا اللہ ان کے رزق جان مال کے اندر برکتوں کا نزول فرما یا اللہ میرے اس بھائی کو دین کا بہت بڑا عالم اور بہت بڑا خطیب بنا یا اللہ ان سے بہت زیادہ دین کا کام لے لے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری التجائیں قبول فرما یا اللہ جتنے بیمار ہیں یا اللہ جسمانی روحانی یا اللہ سب کو شفا عطا فرما دے یا اللہ سب کو شفا عطا فرما دے یا اللہ عبدالحمید بھائی جو دن رات تیرے دین کے لیے گلی کوچوں چرستوں میں جاتے ہیں یا اللہ ان کی جان مال کے اندر بھی برکتوں کا نزول فرما یا اللہ ان کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما یا اللہ ان کو دین کا اور زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما یا اللہ تمام پریشانیاں ان کی دور فرما یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما یا اللہ ہماری التجائیں قبول فرما یا اللہ آج کی اس مجلس کو قبول فرما کر کے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک صلی اللہ تعالی